20ویں صدی میں آئنسٹائن کے دریافت کردہ حرکت کے نئے طبعی قوانین نے نیوٹن کے سائنسی اصولوں اور ان پر مبنی طرز فکر پر ایسی ضربہ کاری لگائی ہے کہ سائنس کے ہر شعبہ خصوصاً علم طبیعیات کا رخ بدل گیا ہے۔ فطرت کو محض ایک مشین سمجھ کر اس پر قابو پا لینے کا رویہ اپنی معنویت کھو چکا ہے، اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ فطرت بے جان میکان کی وجود نہیں جس پر انسان قابو پا کر اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرتا جائے، بلکہ فطرت تو ایک ایسی زندہ ہستی ہے، ایک عظیم کل ہے کہ خود انسان اس کا ایک جزو ہے۔ فطرت کل کے تمام اجزاء عظیم کہکشاؤں سے لے کر سب سے چھوٹی معلوم اکائیوں یعنی جوہر کے نیوٹرون اور پروٹون تک اپنے وجود اور عمل کے اعتبار سے کل کے ساتھ مثبت اور متوازن رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ خود سائنسی اصول گواہ ہیں کہ جہاں یہ توازن ٹوٹتا ہے وہاں قوی فطرت نہیں بلکہ کمزور جزو فنا ہو جاتا ہے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کے رائج کردہ سائنسی اصول اور ان پر مبنی طرز معاشرت فطرت کے ساتھ توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی، چنانچہ رد عمل کے طور پر فطرت کا غضب مسموم ہواؤں، بنجر زمینوں، مرتے ہوئے پانیوں کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ انسانی معاشرہ اجتماعی اور انفرادی سطح پر نفسیاتی، جذباتی اور روحانی بحران کا شکار بھی ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکی ہوں، اس صورتحال کا شعور عوام و خاص کو ہو رہا ہے۔ اس کا ثبوت مروجہ طرز زیست کے خلاف پوری دنیا میں اٹھنے والی تحریکیں ہیں جو نظریہ امن عالم کے خد و خال تراش رہی ہیں۔ ان تحریکوں کا مختصر جائزہ بھی لینا ضروری ہے۔ پہلی دنیا یعنی شمال اور مغرب کے ترقی یافتہ سرمایہ دار معاشرے میں بلیک موومنٹ، سول رائٹ موومنٹ، نیو لیفٹ موومنٹ، فیمنسٹ موومنٹ، ہیومن رائٹ موومنٹ اور پیس موومنٹ جو 1950 اور 1960 کی مندرجہ بالا تمام تحاریک سے گہرا تعلق رکھتی ہے، ماضی قریب میں ان تحاریک کے ابتدائی نقوش 1930 کی پیسیفسٹ موومنٹ اور اینٹی وار موومنٹ میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے بھی پیچھے جانا چاہیں تو 19ویں صدی میں یورپ میں انقلاب کے تجربات طرز معاشرت میں مثبت تبدیلی کے شعور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ مختصر جائزہ پہلی دنیا کی ان تمام تحریکوں کا تھا جو دراصل وہاں کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک احتجاج ہیں، اور اس کے پیدا کردہ مسائل کے حل کے لیے کبھی تو یہ تحریک نظام اشتراکیت اور کبھی کسی تیسرے راستے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دوسری دنیا جو کہ نظام اشتراکیت کی دنیا ہے، مارکسی نقطۂ نظر پر تنقید ہو رہی ہے، اور جس کا ثبوت خود مارکسی دنیا میں پیدا ہونے والی ایسٹ یورپین ڈسنٹ موومنٹ تھی۔ اس تحریک میں شامل ایک گروہ تو بنیادی مارکسی اصولوں کو درست مان کر صرف اس کی عملی شکل کی خرابیوں کی چھان بین پر اکتفا کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں مارکسزم اور اسٹالنزم کے درمیان تفریق کر رہا ہے، اور ایک دوسرا گروہ ایسا ہے جو اشتراکیت کے بنیادی خد و خال میں ہی کمزوریاں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج کے مسائل کا باعث اس کا سینٹرلزم اور صنعت گری کا لامتناہی سلسلہ ہے جو قدرت کو انسانی عقل کے ہاتھ میں محض ایک کھلونا سمجھنے کا تصور اور روحانیت کے جزو لازم کو معاشرتی زندگی کے عمل سے یک قدم موقوف کر دینے کا رویہ ان کی تنقید کی زد میں ہے۔ چنانچہ مارکسی نقطۂ نظر میں بنیادی تبدیلی کی تحریک بھی اٹھ رہی ہے۔ اب تیسری دنیا کی بات ہے۔ تیسری دنیا یعنی ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں مسائل کا حل اکثر مارکسی نظریات میں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے، خصوصاً کلونیلزم اور امپیریلزم کے خلاف جہاد میں اشتراکیت کی طرف دیکھا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تیسری دنیا کے اہل دانش یہ سوال بھی اٹھاتے رہے ہیں کہ ان کے اپنے منفرد معاشروں کے مسائل کا حل موجود مغربی نظاموں کے منع رائج کرنے سے ممکن نہیں ہے، اس لیے نظامی اشتراکیت اور سرمایہ داری کے تجربوں کے ساتھ ساتھ تیسرے راستے کی تلاش بھی تیسری دنیا میں ہوتی رہی ہے۔ اس کی واضح مثالیں گاندھی کی سرودیا کے تصور میں،
قذافی کی گرین بک میں، خمینی کے اسلامی انقلاب میں اور ماؤ کے اشتراکی تصور کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں مغرب علوم و فنون کی آغاز گاہ ہے اور جدید معاشرتی علوم بھی بنیادی طور پر مغربی علوم ہی ہیں۔ یہ عمل قابل افسوس ہے کہ ابھی تک تیسری دنیا کے نقطہ نظر کو پہلی دنیا میں شایان شان جگہ نہیں مل رہی، مگر اس سے ان کی اپنی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ تیسری دنیا کی معاشرت پر ان کے اثرات واضح ہیں۔ یہ تمام تحریکیں جن کا میں نے بہت ہی مختصر طور پر ذکر کیا، وہ باغ دہل اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ کرۂ ارض پر موجودہ انسانی معاشرہ کچھ ایسے مسائل سے دوچار ہے جس کا حل مروجہ اسکول آف تھاٹس کے پاس نہیں ہے، اور زندگی ایک بار پھر نیا راستہ تلاش کر رہی ہے، ایک بار پھر انسانی تفکر کی تاریخ میں نیا نقطۂ نظر جنم لے رہا ہے۔ اور چونکہ امن عالم آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور نئے نظریے کا منطقی محور ہے، اس لیے اسے نظریہ امن عالم کا نام دینا بے جانا ہوگا۔ پہلی، دوسری اور تیسری دنیا میں اٹھنے والی ان تمام تحریک کو اس نظریہ امن عالم کے ابتدائیے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بحث کے اس مقام پر امن کی جامع تعریف بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ آخر امن ہے کیا؟ امن کا روایتی تصور تو ذاتی سکون سے بندھا ہوا ہے، جو فرد کی ذاتی کوشش اور داخلی دنیا تک محدود ہے۔ داخل کا تعلق چونکہ انسان کی روح سے ہے، اس لیے روحانیت کو بھی انفرادی پاکیزگی قلب تک محدود کر دیا گیا ہے، اور خارجی اجتماعی معاشرتی زندگی روحانیت کی دنیا سے لا تعلق رہی ہے۔ البتہ مذہب نے معاشرتی اصول و قوانین پیش کیے، چنانچہ روایتی معاشروں میں فرد مذہبی معاشرتی اصولوں کی پابندی کرتا ہے، ورنہ مستوجب سزا ٹھہرتا ہے۔ عرفان الہی کا حصول اس کی ذاتی خواہش پر مبنی ہے، معاشرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم جس نظریہ امن عالم کی بات کرتے ہیں، اس کے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ عرفان الہی سے معمور قلب پاکیزہ کے حصول کا انفرادی تجربہ اجتماعی اور معاشرتی سطح پر کیسے کیا جائے تاکہ دنیا امن و سکون کی حامل ہو جائے۔ یہ سوال پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اور روحانیت کے فرق کو واضح کیا جائے۔ مذہب طرز معاشرت پر خصوصی توجہ دیتا ہے، اور باطنی پاکیزگی اور سربلندی روحانیت کی خصوصیات ہیں۔ مذہب ابتدا سے انسانی معاشرے میں رائج ہے، مگر باطنی پاکیزگی کو نقطۂ مرکزیہ نہ ماننے کی وجہ سے معاشرے سے بے انصافی اور ظلم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں کر سکا، بلکہ مذہبی معاشروں میں بھی یہ ظلم بڑھتے بڑھتے نقطۂ انتہا کو پہنچ گیا۔ مذہب اور روحانیت کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ مذاہب پیغمبروں اور اوتاروں کے بتائے ہوئے زندگی بسر کرنے کے اصولوں کا نام ہے، جبکہ روحانیت اوتار اور پیغمبر بننے کا بلند تر تجربہ ہے۔ روحانیت اور مذہب میں ایک بڑا فرق جو دور حاضر کے مسائل کی نشاندہی بھی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت منطقی طور پر تمام کائنات کو ایک رشتے میں پرو دیتی ہے، یعنی خالق اور مخلوق کے رشتے میں، جبکہ مذہب منطقی طور پر سب سے پہلے بنی نوع انسان میں ماننے اور نہ ماننے والوں کی تمیز کر کے تفریق کے عمل کی ابتدا پیدا کرتا ہے۔ یعنی روحانیت کی اصل وحدانیت اور مذہب کی اصل تفریق ہے۔ اس کا ثبوت آج کی دنیا ہے جو مذاہب کے ہزاروں سال کے مسلسل تجربوں کے باوجود بے شمار ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔